طارق بن زیاد نے رجب تا رمضان 92 ہجری جولائی 711 عیسوی میں اسپین کو فتح کیا۔ کہا جاتا ہے کہ طارق جب ابنائے جبرالٹر کے ذریعے سمندر کو پار کر کے اسپین کے ساحل پر اترے تو انہوں نے اپنی تمام کشتیاں جلا دیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی فوج کو اسپینیوں سے جنگ پر اکساتے ہوئے کہا، اب بھاگنے کی جگہ کہاں؟ سمندر تمہارے پیچھے ہے اور دشمن تمہارے آگے ہے۔ خدا کی قسم، اب تمہارے لیے صدق اور صبر کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ حقائق کا گہرا تجزیہ بتاتا ہے کہ کشتیوں کو جلانے کا یہ قصہ محض داستاں گو قسم کے لوگوں کی ایجاد ہے، وہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں۔ ایک عرب مصنف نے لکھا ہے کہ اسپین میں ایک مثل ہے کہ میں نے اپنی تمام کشتیاں جلا دیں، احرقت کل سفنی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ساری طاقت خرچ کر دی، یعنی جنگ کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ این بذلت کل طاقتی بمعنی قاتلوا او موتوا۔ ممکن ہے کہ یہی اسپینی مثل عربی میں ترجمہ ہوئی ہو، پھر کچھ لوگوں نے اس کو لفظی معنوں میں لے کر بطور خود کشتیوں کو جلانے کا افسانہ گھڑ لیا ہو۔ طارق بن زیاد کا قافلہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں اسپین میں داخل ہوا ہے۔ اس زمانے کی معاصر تاریخ میں یا کسی بھی قریبی زمانے کی تاریخی دستاویز میں کشتیوں کے جلانے کا کوئی ذکر نہیں۔ ابتدائی دور کی تمام کتابیں اس کے ذکر سے خالی ہیں۔ یہ قصہ پہلی بار ان کتابوں میں ملتا ہے جو اصل واقعے کے 450 سال بعد چھٹی صدی ہجری میں لکھی گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جس واقعے کی خبر معاصر مورخین کو یا قریبی زمانے کے تاریخ دانوں کو نہ ہو سکی، اس کی خبر سینکڑوں سال بعد کے مصنفین کو کیسے ہو گئی؟ طارق بن زیاد کے فتح اسپین 92 ہجری کے بارے میں قدیم ترین ماخذ 2 کتابوں کو مانا گیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں 4 صدی ہجری میں لکھی گئی ہیں اور ان میں احراق سفن، کشتیاں جلانے کا مطلق کوئی ذکر نہیں۔ وہ کتابیں یہ ہیں: تاریخ افتتاح اندلس، مصنف ابن القواتیہ، اخبار مجموعہ، مصنف کا نام لا معلوم۔ یہ کتاب 4 ہجری میں لکھی گئی۔ ان کے علاوہ 4 صدی ہجری میں کئی مشہور مسلم مورخ گزرے ہیں، مثلاً ابن عبد الحکیم، فتوح مصر و مغرب و اندلس، عبد الملک بن حبیب، مبتدائے خلق الدنیا، ابو بکر محمد القرطبی، تاریخ افتتاح الاندلس، احمد بن محمد، ابن الفرزی، تاریخ علماء اندلس، الخشنی، قضاۃ القرطبہ وغیرہ۔ ان مورخین کے یہاں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ طارق بن زیاد نے اسپین کے ساحل پر اترنے کے بعد اپنی کشتیوں کو آگ لگا دی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے بعد 5ویں صدی ہجری کے مشہور مورخ علامہ ابن خلدون تک کے یہاں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں۔ احراق سفن، کشتیوں کو جلانے کا واقعہ پہلی بار 6 صدی ہجری میں بیان کیا گیا۔ ابو مردان عبد الملک بن القرد بوس 6 صدی ہجری کا ایک مورخ ہے۔ اس نے اپنی کتاب تاریخ اندلس میں اس قصے کو درج کیا، مگر اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ قصہ اس کو کس ذریعے سے معلوم ہوا۔ اس لیے آج ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ اس کے ماخذ کی تحقیق کریں۔ دوسرا شخص جس نے ابتداً اس قصے کو بیان کیا وہ بھی 6 صدی ہجری کا ہے۔ یہ ابو عبداللہ محمد الادریسی ہے۔ اس نے نزاہت المشتاق کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس میں احراق السفن کا قصہ درج کیا، مگر اس نے بھی اس کا کوئی ذریعہ نہیں بتایا۔ انہی دونوں کتابوں سے لے کر دوسرے لوگوں نے اس قصے کو نقل کرنا شروع کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو واقعہ لوگوں کو 450 سال تک معلوم نہ تھا، وہ 450 سال بعد کس طرح لوگوں کے علم میں آ گیا؟ ایسی حالت میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قصہ سراسر فرضی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی دانش مند جرنل ایسا نہیں کر سکتا۔ اسپین میں قیام کے دوران
طارق کا اتصال افریقہ مغرب سے برابر جاری رہا۔ اگر کشتیاں جلا دی جاتی تو یہ اتصال کیوں کر ممکن ہوتا؟ طارق نے اسپین کے حالات کا اندازہ کرنے کے بعد موسیٰ بن نصیر مقیم افریقہ سے مدد طلب کی۔ چنانچہ موسیٰ بن نصیر نے 5000 مزید فوجی بطور امداد روانہ کیے۔ یہ پیغام رسانی اور سمندر میں لشکر کی منتقلی کشتیوں کے بغیر کیسے ممکن ہوئی؟